اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مشہور ہے، اس سے متعلق دو ایک باتیں انشاءاللہ مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنی ہے۔ یہ حدیث و اخبار ابن مالک کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو مدینے سے پہلے بنو عمرو بن عوف کی آبادی تھی جو قباء میں رہائش پذیر تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک قرابت داری بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے قباء پہنچے تو قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کی روشنی میں کوئی 10-12 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہاں اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، اس کی تعمیر میں خود سے حصہ لیا۔ یہاں امامت جس شخص کے سپرد کی گئی وہ ہماری اس حدیث کے راوی ہیں، سیدنا ابن ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ان کی کا یہ منصب ہے جو یہ 50 سال سے زیادہ ان کا یہ منصب ان کے پاس رہا۔ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی کمزور تھی اور آہستہ آہستہ ان کی بینائی مکمل ختم ہو گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام ہیں جو پیدائشی بھی بینا نہیں تھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیدائشی نابینا تھے، لیکن اقبال ابن مالک رضی اللہ عنہ پیدائشی نابینا نہیں تھے، بعد میں نابینا ہو گئے۔ اب امام بھی ہیں اور بینائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب موسم خراب ہوتا، بارشیں آتی، میرا گھر وادی سے دوسری طرف تھا، مسجد الگ طرف تھی۔ ظاہر ہے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے میرے لیے مسجد میں پہنچنا مشکل ہوتا، میرا ہاتھ پکڑ کر کوئی لانے والا تھا نہیں، بڑی پریشانی ہوتی۔ امام نہ آئے تو مبتلی منتظر بے چینی کی کیفیت بن جاتی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ مسجد نبوی میں پڑھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمعے کی نماز کے بعد کیا، اور میں نے درخواست کی، اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں ایک مقام پر گھر میں ایک کونے میں 2 رکعتیں پڑھیں، اس جگہ کو میں اپنی نماز کی جگہ بناؤں۔ جب تہجد پڑھوں گا تو وہی پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا وہی پڑھوں گا۔ ان مجبوریوں میں مسجد نہ جا سکا اور نماز پڑھنی پڑ گئی تو وہی پڑھوں گا۔ اتخذہ مصلی، میں اسے نماز کی جگہ بنا لوں۔ میری تمنا ہے کہ آپ آ کر کسی ایک جگہ پر نماز پڑھ لیں، افتتاح ہو جائے گا، اور بعد میں وہ جگہ میرے گھر کی مسجد ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میاں میں تمہارے گھر اس کام سے آؤں گا۔ یہاں کہیے جو واقعات ہوتے ہیں خصوصاً اہل لفظی کے واقعات وہ قصہ گوئی کے لیے رنگا بیزی کے لیے نہیں ہوتے ہیں، نتائج نکالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں ٹھہریے اور سیکھیے کہ آپ کے گھر میں ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے فارغ ہونی چاہیے۔ آپ انجینئر کو نقشہ دیتے ہیں نا یا نمائش دیتے ہیں کہ یہ میرا 5 کا 10 مرلے کا گھر بنانا ہے، اس میں میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہاں فلاں شے بنائیں، فلاں شے بنائیں، فلاں شے بنائیں۔ اسے پوری توجہ سے سنیے اس مشورے کو۔ اس سے کہیں کہ گھر میں ایک مخصوص کمرہ، مخصوص ہال، مخصوص پرسکون جگہ نماز کی جگہ کے طور پر آپ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ کونا، کھانچا، سٹور کی جگہ، متعفن جگہ، گھٹن والی جگہ، بہت مناسب حصہ گھر کا پرسکون ہو، ہوادار ہو، روشن ہو، وہ آپ کا دار المطالعہ ہو، وہ آپ کا دار الضیافہ ہو، وہ آپ کی تلاوت کی جگہ ہو، وہ آپ کی دعا کی جگہ ہو۔ گھر کے ماحول سے آپ الگ ہو کر اللہ رب العزت سے مناجات کر سکیں، باتیں کر سکیں، دکھ سکھ بانٹ سکیں، تلاوت کر سکیں، مانگتے ہوئے کوئی ہچکی بن جائے، آنکھیں بہنے لگ جائیں تو آپ کی آواز باقی گھر کے افراد کو متاثر نہ کرے۔ یہ اسلامی طرز تعمیر کا ایک وہ گوشہ ہے جو آج مسلم معاشرت سے گم ہو گیا ہے۔ اسلامی طرز تعمیر یہ تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان کے گھر میں ایک ایسا مقام متعین کر دیا جائے جو ان سلسلوں میں آپ کے کام آ سکے۔ وہاں آپ کے احباب کا آنا جانا، بیٹھنا، مطالعہ کرنا، کبھی درس حدیث ہو جائے، کبھی درس قرآن ہو جائے، کبھی کسی خاتون معلمہ کو بلا لیا جائے، وہ علاقے کی خواتین کو کوئی نصیحت اور باز کر جائے۔ یہ ایک عمدہ طریقہ ہے اور یہ رائج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنا مسجداً بفراء دارہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے والوں نے حرم میں عبادت کرنے سے روکا تو انہوں نے گھر کے صحن میں نماز کی جگہ اور مصلی بنا۔ یعنی اسی طرح ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک کی والدہ دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے گھر میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز۔ تو اس ملاقات کا پہلا نتیجہ یہ نکالیے بالخصوص جو لوگ اب گھر تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ اب گھر تعمیر کرنے جا رہے ہیں، بچوں کے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے، اپنا گھر لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، انہیں میری یہ نصیحت ہے یا کہانی ہے کہ اپنے گھر میں ایک ہال مخصوص کریں جو دعوتی کاموں میں، تقرب اللہ میں، مطالعے میں، تلاوت میں آپ کو کام دے سکے۔ اس کے آپ بے پناہ فائدے محسوس کریں گے اللہ کی رحمت سے، اور اس میں اللہ کی طرف سے برکات ہوگی۔ گھر کا جو ماحول ہے وہ دینی روایات میں ڈھلا رہے گا، دینی رجحانات میں ڈھلا رہے گا۔ اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کیونکہ معقول تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھاگی۔ جمعے کے دن اتبان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ہفتے کے دن فجر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے صدیق کے ساتھ اتبان ابن مالک کا دروازہ صبح سویرے کھٹکھٹاتے، یہاں پھر ٹھہر جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق
طرز فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کے متعلق نتیجہ نکالیں۔ آپ پر لوگ جان نچھاور کرتے تھے اس لیے کہ آپ لوگوں پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ جو محبتیں ہیں یہ دو طرفہ ہوا کرتی ہیں، جو قربانیاں ہیں یہ دو طرفہ ہوا کرتی ہیں، جو اپنائیتیں ہیں وہ دو طرفہ ہوا کرتی ہیں۔ یک طرفہ لگاؤ ہمیشہ نہیں چل سکتا ہے۔ آپ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ کے لیے جانیں کٹوا دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت بہت زیادہ دی۔ ایک امام صاحب ہیں جو بینائی کھو چکے ہیں، انہوں نے کہا میرے گھر آئیں، 8 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی کے لیے اس کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ عزت دیں، آپ عزت لیں، یہ مانا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یہ کمال بات، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا انسان اپنے آپ کو خاص و خاص محسوس کرتا تھا۔ گھل مل جاتے تھے، کاموں میں لگ جاتے تھے، خوشیوں میں خوش ہو جاتے تھے، غموں میں غمگین ہو جاتے تھے، پریشانیاں بانٹ لیتے تھے، مسجدوں کی تعمیر میں خود مزدوری کرنے لگ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے پاس پہنچتے، کھانے کا مطالبہ کرتے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے۔ یہ خاص انداز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی آیت ہے جو کلندہ کے متعلق سورہ نساء کی آخری آیت، اس کے سبب نزول ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں حدیث آتی ہے، جابر کہتے ہیں میں بیمار تھا، شدید بیمار ہوا، رسول اللہ کو اطلاع ملی، میں یتیم بھی تھا، میرے والد صاحب شہید ہو گئے تھے، بہنوں کا ساتھ ہے، غریب گھرانہ ہے، آپ کو اطلاع ملی میں بیمار ہوں، آپ صدیق کے ساتھ پیدل چل کے میرے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں بے ہوش تھا، اندر تشریف لائے، پوچھا جابر زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ گھر میں ظاہر پریشانی کا ماحول ہے، جوان بچہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، طبیعت کافی سیریس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی منگاؤ، جلدی پانی لے آؤ۔ یہ تیمارداری کا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ نے وضو فرمایا، وضو کا بچا ہوا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا برتن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر پر، میرے چہرے پر، میرے جسم پر چھینٹے مارے۔ میں ہوش میں آ گیا، اٹھ کے میں بیٹھ گیا، خوش ہوا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اللہ کے نبی میری یہ حالت ہے، اگر مجھ پر وقت آ گیا تو نہ والدین حیات ہیں، نہ میں شادی شدہ ہوں، نہ اولاد ہے، لا یدخلنی الا کلالۃ، ترکے کا کیا بنے گا، یہ مسئلہ تو مجھے سمجھا نہیں۔ اور کہتے ہیں میری چارپائی پر تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت جبریل علیہ السلام وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آخری آیت نازل کر کے میرے سوال کا جواب۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غریب امتی کو عافیت دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس غریب کے سوال پر جبریل کو بھیجتا ہے۔ اس حدیث کے پیغامات میں یہ ہے کہ مسلمان کے شرف کا، مسلمان کی عزت کا، مسلمان کے وقار کا لحاظ کرنا یہ اللہ کے تقرب کا بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ نُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ، کہاں پڑھوں نماز؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چٹائی بچھائی گئی، آپ نے نماز پڑھی، نتیجہ کیا نکلا؟
نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت کے مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تو سارے مسلمان باوضو ہوتے تھے، سب کے سب باوضو ہوتے تھے۔ آپ نے مصلی بٹھوایا، نماز پڑھائی، جتنے افراد موجود ہیں سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، کسی نے یہ نہیں کہا میرا وضو ختم ہو گیا ہے میں وضو کرنے جاؤں، سب باوضو۔ پیغام یہ ملا کہ آپ کو وضو نماز کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے، آپ کا جب وضو ختم ہو آپ وضو کریں۔ یہ نفلیں پڑھنے میں پیارے بھائیوں جو زیادہ پریشانی ہے نا وہ وضو کے معاملے میں ہوتی ہے۔ باوضو رہیں تو نفلیں پڑھنا آسان، نفلیں پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے وضو نہیں ہے، جاؤں گا واش روم جاؤں گا، طہارت وغیرہ وضو کروں گا، اس کے بعد آ کر نفلیں پڑھوں گا، چھوڑو کرے اب اتنے سارے کام کیا کریں۔ جب باوضو بیٹھا ہے تو اٹھے گا دو رکعتیں پڑھے گا پھر بیٹھ جائے گا، اس کے لیے آسان۔ نمازی بننے میں آدھی سے زیادہ مشکل حل اس صورت میں ہو جاتی ہے کہ بندہ باوضو رہنے کی عادت بنا۔ سلام دے رہا ہے تو اسی کام کے لیے تھے، ناشتے کے لیے آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ناشتہ بنوایا ہوا تھا، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ تشریف لائے ہیں، آپ ناشتہ کریں۔ آپ تشریف فرما ہو گئے۔ محلے کے لوگوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کے گھر آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے۔ مانا یہ ہے کہ اس معاشرے کے غریب آدمی کا دسترخوان بھی وسیع ہوتا تھا، اس معاشرے کے غریب آدمی کا دسترخوان وسیع ہوتا تھا، اور اس معاشرے میں امام کام کا رجحان عام تھا۔ کھانے کے لیے تو بلایا نہیں تھا، اس لیے کھانا کھلانا برابر قانونی تو نہیں بنتا، لیکن آپ تشریف لائے ہیں تو چلو بیٹھ جائیں، آپ بھی تناول فرما لیں، جو ما حضر ہوگا دوسرے بھی تناول کر لیں گے۔ یہی وہ اقدار ہے جو مسلم معاشرے کو یورپی عیسائیوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ آپ کا یہ ماحول ہے نا، جو اس ماحول کا وہاں کے عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو تصور بھی نہیں ہے۔ اتنے لوگ مل کر بیٹھے، اکٹھے کھائیں پیئیں، اکٹھے افطاری کریں، ان کے یہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایسا موقع میسر کرنا چاہیں تو لاکھوں خرچ کریں، پھر بھی اتنی گیدرنگ نہ ہو۔ یہ پیارا دین اسلام ہے جو 5 دفعہ آپ کو اکٹھا کر دیتا ہے، پھر آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ حال احوال سے آگاہ، ہمدردیاں بڑھتی ہیں، تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سہارا رکھتے ہیں مسلمان۔ سبحان اللہ، یہ مسلم معاشرت ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، اس دوران لوگ آ گئے، ابن ذکیشن نہ آیا، وہ بھی ہمارے محلے کا تھا لیکن وہ نہ آیا، شاید اسے پتہ نہیں لگا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور پتہ لگا ہو کسی کام میں پھنسا ہوا ہو تو کوئی اسے بلایا تو گیا نہیں تھا، وہ نہ آیا۔ ایک شخص نے کہا کہ ما فعل ابن ذکیشن، ذکیشن نے کیا کیا؟ رسول اللہ کا سنا ہے پھر بھی نہیں آیا، رسول اللہ کا سنا ہے پھر بھی نہیں آیا، اسے بھی آنا چاہیے تھا۔ دوسرے نے کہا کہ ابن ذکیشن کیوں آئے گا؟ ذالک منافق لا یحب اللہ ورسولہ، وہ منافق ہے، نہ اللہ سے محبت کرتا ہے نہ اللہ کے رسول سے۔ ابن ذکیشن موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کر ایک نے پوچھا کیوں نہیں آیا، دوسرے نے کہا وہ ایسا ایسا ہے کیوں آئے گا، اسے کوئی محبت تھوڑی ہے اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے اسے محبت ہوتی تو آتا نا۔ یہ منفی تبصرہ ہے، یہ منفی تجزیہ ہے، یہ منفی انداز ہے کہ کسی کا عذر بہانہ ماننے کی بجائے اس کے متعلق غلط رائے قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل له هكذا،
ابن دخیشن کے بارے میں اس طرح کہنا جائز نہیں ہے، ابن دخیشن کے بارے میں اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کے مضامین میں یہ اہم ترین نصیحت ہے۔ بات سمجھ یہ آئی کہ جیسے گلہ کرنا جائز نہیں ہے ویسے گلہ سننا جائز نہیں، جیسے گلہ کرنا جائز نہیں ہے ویسے گلہ سننا جائز نہیں ہے۔ گلہ کرنے والا اتنا مجرم ہوتا ہے جتنا گلہ سننے والا۔ گلہ سننے والا اگر نہ سنتا تو گلہ کرنے والا چپ کر جاتا۔ اس نے کہا، باقی کہتے ہاں ہاں بات تو ایسی ہی ہے، بات بڑھ جاتی، دلوں میں عیب آ جاتے، نفرتوں کا رجحان بن جاتا، پریشانی پیدا ہو جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گلہ کرتے تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلہ سنا کرتے تھے۔ عقاب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک میں جا نہیں سکا، آپ تبوک پہنچ گئے۔ ایک دن آپ نے کہا ما فعل عقاب بن مالک، عقاب بن مالک نظر نہیں آ رہا۔ دوسرے نے کہا وہ کیوں آئے گا، ٹھنڈی ہوائیں، درختوں کے سائے، پکے ہوئے پھل، ماشاءاللہ وسیع گھر ہے، انہیں چھوڑ کر وہ جنگ میں یہاں اپنے آپ کو تھکانے کے لیے کیوں آئے گا؟ فوراً طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا بے سما کلتا، انہیں بہت برا تبصرہ کیا ہے، کعب بن مالک ایسا نہیں ہے، کعب بن مالک ایسا نہیں ہے، نہ حب دنیا والا ہے نہ جہاد سے پیچھے رہنے والا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا اللہ کے نبی لگتا ہے کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، لگتا ہے کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، ورنہ بندہ پیچھے رہنے والا نہیں ہے، ورنہ بندہ پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہتے ٹھیک ہو، آپ نے کہا کہتے ٹھیک ہو۔ تو تربیت یہ میرے پیارے بھائیوں کہ نہ چغلی کریں نہ چغلی سنیں، نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں، نہ گناہ کی بات کریں نہ گناہ کی بات میں ہاں بھی کریں۔ جب آپ جی میں جی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اسے سن لیتے ہیں، یہاں سے دل آزاریوں کا، غیبتوں کا، چغلیوں کا راستہ کھلتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ابن دخیشن نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ جس نے کہا تھا نا کہ ابن دخیشن محبت نہیں کرتا، اسے پتہ چل گیا محبت کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بس میں شرمندہ ہوں، میں اس کا اٹھنا بیٹھنا بعض مریض لوگوں کے ساتھ دیکھتا ہوں جو ایمان میں کمزور ہیں، تو میں نے سمجھا شاید اس ٹیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آئندہ میں بیان کروں۔ حدیث عقبہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیغامات اس مجلس میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، یہ تو مسلم اخلاقیات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اہمیت دینے والا، ہمدرد، خیرخواہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک نابینا شخص کو اہمیت دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مساجد گھر میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا، اسلامی طرز تعبیر کا پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب گھر بنائیں، گھروں میں مطالعے کے لیے، تلاوت کے لیے، تہجد کے لیے، نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دیں جو مناسب ہو، اچھی مہیا ہو، تاکہ یہ سہولیات ضرورت پر آپ اسے استعمال کر سکیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس مجلس میں شریک عمل نہ ہوں جہاں گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ روک سکتے ہیں تو آپ تشریف رکھیں اور روکیں، اور اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں تو آپ وہاں سے الگ ہو جائیں، ورنہ اللہ کی گنتی میں آپ بھی انہیں میں شمار ہو جائیں گے۔ انہیں تین پیغامات پر ہم اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حسن سماعت پر اطمینان سے بیٹھ کر بات کرنے پر ظاہر خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ۔